نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جہاں پر پاؤ ختم ہو رہا ہے وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا یاد کرو تم نعمتی میرے انعام کو، میرے احسان کو، التی جو کہ انعمت علیکم میں نے تم پر انعام کیا، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین جہان والوں پر، واتقوا یومن اور ڈرو تم اس دن سے، لا تجزی کہ نہیں کام آئے گا نفس کوئی نفس، عن نفس کسی نفس سے، شیئن کسی چیز کا، ولا يقبل اور نہ قبول کی جائے گی اس نفس کی طرف سے، شفاعت کوئی سفارش، ولا يؤخذ اور نہیں لیا جائے گا منہا اس سے، عدل کوئی بدلہ کوئی فدیہ، ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ پچھلے رکوع کے اندر بھی بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوئے وہ یاد دلائے گئے، پھر اس کے بعد ان کو عقائد کے درست کرنے کی اور اسی طرح اعمال صالحہ کے اپنانے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی تھی۔ تو اس پہلی آیت کے اندر بھی پھر ان کو خطاب کیا گیا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو، انعمت علیکم جو اللہ تعالیٰ نے انعامات تم پر کیے ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بہت سارے جو ہے وہ انبیاء پیدا کیے ہیں اور تمہارے اندر بہت سارے بادشاہت پیدا کیے ہیں، جیسے کہ دوسری آیت میں خود موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے میری قوم کہ تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو، اس وجہ سے کہ وَجَعَلَكُمْ فِيهَا انبیاء و ملوکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے ہیں اور تمہارے اندر بادشاہ پیدا کیے ہیں، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں دی ہیں جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں فضیلت دی ہے جہان والوں پر۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو مطلقاً فضیلت حاصل ہے تمام امتوں پر، اور یہاں تک کہ اس امت محمدیہ پر بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں جہان والوں سے مراد اس وقت کے جہان والے جو ہیں، اس وقت جہان کے اندر جو لوگ موجود تھے اس وقت کے تمام لوگوں پر جو ہے اس امت کو فضیلت تھی، بنی اسرائیل کو فضیلت تھی جو انبیاء پر ایمان لائے۔ اور باقی اس امت کا جو ہے تمام امتوں سے بہتر ہونا اور افضل ہونا وہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات سے ثابت ہے، کہ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگوں میں تم جو ہے بہترین امت، خیر امت، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے سب سے بہتر، تو خیر امت تو ساری امتوں سے بہتر امت یہ امت محمدیہ ہے، اس امت کی فضیلت جو ہے بہرحال ثابت ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور فرمایا گیا کہ تم اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس سے کوئی کام نہیں آئے گا، ہر نفس جو ہے وہ اس کو اپنے اپنے جو ہے حساب چکانا ہے، کوئی نفس دوسرے کے کام آ جائے، کہ کسی کی نیکیاں جو ہے وہ دوسرے کے کام آ جائیں، مثلا کسی نے فرض نماز نہیں پڑھی، دوسرے کی فرض نماز پڑھی ہوئی اس کے کام آ جائے، کسی نے فرض روزے نہیں رکھے تو دوسرا اس کی طرف سے فرض روزے رکھ لے، اس کی طرف سے کام آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی واخشوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن سے ڈرو جس دن والد جو ہے اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، اور اولاد جو ہے بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، اور فرمایا کہ بلکہ جو ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن آدمی جو ہے خود اپنے رشتہ داروں سے بھاگتا پھر رہا ہوگا، باپ جو ہے اپنے بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، اور شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے اور کہیں کوئی کسی قسم کا مطالبہ نہ کر لے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ لکل امرئ منھم یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر آدمی اپنی فکر کے اندر لگا ہوا ہوگا، تو اس لیے فرمایا کہ اس دن کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ ہی جو ہے کوئی سفارش کام آئے گی، کہ کافروں کے بارے میں کوئی سفارش کام آ جائے، کہ کافروں سے متعلق کوئی سفارش کر دے، کافر جو ہے کسی کی سفارش سے بخشے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کافروں کے لیے تو بالکل سفارش جو ہے کوئی قبول نہیں ہوگی، اور پھر عام جو ہے ایمان والوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی اس وقت تک کسی کی سفارش نہیں چلے گی جب تک اللہ حکم نہ دے۔
تمام انبیاء اور تمام فرشتے جو ہے وہ بھی سب بستہ کھڑے ہوں گے، کسی کو سفارش کرنے کی بھی مجال نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ جس کو اجازت دیں گے اور جس سے متعلق اجازت دیں گے تو وہ سفارش کرے گا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو ہے، ہر نبی کو جو ہے ایک ایسی دعا مانگنے کا حکم فرمایا ہے کہ جو دعا بہرحال ہر حال میں قبول کی جائے گی، اور ہر نبی نے جو ہے وہ دنیا کے اندر دعا مانگ لی، اور میں نے وہ دعا جو ہے اپنی امت کے لیے آخرت کے لیے بچا لی ہے، آخرت کے لیے چھپا لی ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ میں اپنی امت کے لوگوں کے لیے سفارش کروں گا، ہر اس آدمی کے لیے جو مجھ پر ایمان لایا اور اس نے کسی قسم کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو ایسے آدمی کے لیے جو ہے وہ میں دعا کروں گا، میں سفارش کروں گا، تو میری سفارش پر جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جائیں گے۔ تو بہرحال وہ سفارش جو ہے قبول کی جائے گی، وہ بھی تب جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اجازت دیں گے۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی کسی سے جناب بدلے کا فدیے کا مطالبہ کیا جائے گا کہ آج کے دن جو ہے تو اپنے گناہوں کا فدیہ دے دے، اتنا مال دے کر جو ہے بچ جا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ دوسری آیت کے اندر یہ بھی آ رہا ہے کہ کافر اس دن یہ چاہے گا کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں، جتنی نعمتیں ہیں، جتنا مال و دولت ہے دنیا کے اندر، سب کچھ دے کر جو ہے اس سے آخرت کے عذاب سے چھوٹ جائے، بلکہ اس کی مثل اور بھی اگر اس کی ملکیت میں ہو وہ بھی سارا دے کر جو ہے آخرت کے عذاب سے چھوٹ جائے۔ فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس دن جو ہے کوئی کسی قسم کا فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی جو ہے اس دن کوئی مدد کی جائے گی کہ کوئی جو ہے مدد کر کے، دنیا کے اندر تو جو ہے کوئی بڑا بادشاہ، کوئی بڑا حاکم، کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ سفارش کر دیتا ہے، وہ مدد کر دیتا ہے، بچا لیتا ہے دنیا کے مطالبے سے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت کے اندر جو ہے انسان نے خود ہی جو ہے اپنے اعمال انسان کو بچائیں گے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو جو ہے وہ انسان کو بچائیں گے، جہنم سے بھی بچائیں گے اور جنت کے اندر بھی داخل کروائیں گے، اور اگر اعمال برے ہیں تو پھر جو ہے انسان کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم کا معاملہ فرما دیں تو جو ہے نا وہ اور بات ہے، وگرنہ اللہ کا یہ قانون یہ نہیں ہے۔ اللہ کا قانون تو یہی ہے کہ جس نے نیک اعمال کیے ہیں وہ اس کو کام آئیں گے، اور جس نے برے اعمال کیے ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کل قیامت کے دن کسی نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، ہر آدمی نے اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا حلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم انا نستعينك على طاعتك، اللهم انا نستعينك على طاعتك، اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا، جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اني لما انزلت الي من خير، وصلى الله تعالى على خير